السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان جوادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان، اور آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہیں آغا عارف حسین بہشتی صاحب جو کہ متعلم ہیں جامعہ علوم اسلامی کے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں وقت دیا اور ہماری گزارش پہ حاضر ہوئے۔ قبلہ، ہمارے آج کے اس پروگرام کے کچھ سوالات ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ روایات کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الرسول المسدد المصطفى الامجد، حبیب الہنا بأبی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماشاءاللہ، بہت احسن۔ جیسے کہ میں المعرفت یوٹیوب چینل کے اداکار اور کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے مدعو کیا، مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت۔ عزیزان محترم سامعین، دیکھے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو، ہر مہینے میں ہمیں نیک اعمال بجا لانا چاہیے۔ بے شک۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک میں بطریقن اولا ہمیں اچھے کام، نیک اعمال، اعمال صالح بجا لانا چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو خود خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تمہارے لیے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف جھکا دے، تمہارے لیے یہ نیکی نہیں ہے تم اپنے چہرے کو جنوب کی طرف جھکا دے، یہ تمہارے لیے نیکی نہیں ہے، بلکہ خود خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ خود خداوند متعال قرآن مجید میں یہی ارشاد فرما رہا ہے تمہارے لیے نیکی یہ ہے تم مجھ پر ایمان لے آؤ، ماشاءاللہ، روز قیامت پر ایمان لے آؤ، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ بہت اچھے۔ تو پروردگار عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پروردگار عالم خود مخاطب ہو رہا ہے ایمان لانے والوں سے، فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ بہت اچھے قبلہ۔ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر روزے کو لکھا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اے ایمان لانے والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، اے ایمان لانے والو تم پر روزے کو واجب کر دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کس طرح؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح جیسے کہ تم سے پہلے گروہ پر، تم سے پہلے امت پر روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے، روزے کو لکھا گیا ہے، روزے کو فرض کیا گیا ہے، اسی طرح تم پر بھی روزے کو واجب کر دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت احسن۔ تو اللہ تعالیٰ کے روزے کو انسان پر، امت پر فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جی۔ تو سامعین محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون،
تاکہ وہ بندہ متقی بن جائے، تاکہ وہ بندہ اللہ کے شکر گزار بندہ بن جائے، تاکہ وہ بندہ اللہ کے شکر گزار بندہ بن جائے اور جنت کے حقدار بن جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت پر بھی روزے کو فرض کیا گیا ہے، اسی وجہ سے خداوند متعال نے انسان پر روزے کو واجب کر دیا گیا ہے۔ بہت اچھے۔ تو رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں صراحتاً ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ماہ رمضان یعنی کہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسا کہ سعید لکھتا ہے، ہم 8 بندے امام محمد باقر علیہ السلام کی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے، تو وہاں پر رمضان کا نام لیا گیا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ ترجمہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان آیا ہے، بلکہ جان لو کہ یہ رمضان خداوند متعال کی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یعنی کہ اس ماہ رمضان المبارک کو، یعنی کہ رمضان کو ماہ رمضان المبارک کے نام سے پکارا جائے، بے شک، کیونکہ یہ خداوند متعال کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کو اگر اس نام سے، یعنی رمضان آ گیا ہے، رمضان آیا ہے، اس نام سے پکارا جائے تو اس شخص کو اپنے بات کے لیے صدقہ دینا پڑے گا، ماشاءاللہ، اور اس شخص کو ایک دن روزہ رکھنا بھی پڑے گا۔ بلکہ ماہ رمضان المبارک کا نام اس طرح لو جس طرح پروردگار عالم نے لیا ہے۔ دیکھو، آپ کو میں بتایا کہ ماہ رمضان المبارک، یہ ماہ رمضان المبارک کے 41 نام کتابوں میں درج کیا گیا ہے، تو ان 41 ناموں میں سے ایک نام ماہ رمضان المبارک یہ ہے، اور دوسرا نام ماہ صبر ہے، صبر والا مہینہ ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا نام ماہ صبر ہے، صبر والا مہینہ ہے۔ پروردگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے صبر کا ثواب جنت رکھا ہے۔ بے شک، ماہ رمضان المبارک میں جو شخص صبر کرے، بھوک پیاس سے اگر صبر کر کے اگر وہ روزہ رکھے تو پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت عطا فرمایا ہے، ماشاءاللہ۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں 10 دن روزہ رکھے تو پروردگار عالم اس شخص کو محسنین کے صف میں شمار کیا جائے گا، ماشاءاللہ۔ اور جو شخص ماہ رمضان المبارک میں 20 دن اگر روزہ رکھا جائے تو اس کو ابرار کے صف میں شمار کیا جائے گا، اور جو شخص ماہ رمضان المبارک میں 30 دن روزہ رکھا جائے تو پروردگار عالم اس کو شہداء کے صف میں شمار کیا جائے گا۔ بہت اچھے، احسن۔ اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ جیسا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ بعض لوگ یہ گمان کرتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے اور اس کو اسپتال لے جائے تو انجیکشن لگانے سے آیا اس کا روزہ باطل ہوتا ہے یا باطل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ماشاءاللہ، بہت بہترین سوال کیا۔ اس کا یہ حکم ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو جائے اور اس کو اسپتال لے جائے تو انجیکشن لگانے سے اس کی روزہ باطل ہوتا ہے یا باطل نہیں ہوتا ہے، تو آغا سستانی کا فتویٰ ہے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ ایک مرتبہ پھر ہم آغا قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا اور ہماری گزارش پہ حاضر ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام، اللہ نگہبان۔